فتوے لگاؤ کہ سارے کے سارے حق آپ ہی ہو، باقی ساری دنیا غلط ہے. جہاں پر یہ معاملہ آ جائے گا نیچے دکھانے والا، سامنے والے کو حقیر جتانے والا، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا کہ جب تک کہ وہ قوم خود تبدیل ہونا نہ چاہے، خود اپنی حالت تبدیل کرنا نہ چاہے. پڑھے رہو، نمازیں چھوڑو، اللہ کی نافرمانی کرو. جتنے غلط کام ہیں سارے کے سارے کام امت محمدیہ میں ہوتے. قوم شعیب جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم عاد جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم سمود جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم لوط جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم صالح جس وجہ سے یعنی قوم سمود جس وجہ سے ہلاک ہوئی، یہ سارے کے سارے خرافات جمع ہو کر ایک امت محمدیہ کے اندر موجود ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے صرف ایک وجہ سے قومیں ہلاک ہو جایا کرتی تھی. جیسے آپ لے لو ناپ تول میں کمی کرنا، یہ اتنا بڑا سبب تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا. رسولوں کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑا سبب تھا کہ اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا. لیکن یہ ساری چیزیں مل کر ایک امت محمدیہ کے اندر موجود ہے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم اور آپ محفوظ بیٹھے ہوئے، ورنہ کرتوت ایسے نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہو یعنی سکون سے بیٹھے رہو. اللہ رب العالمین کے عذاب آنے والا ٹائم چل رہا ہے، ایسے کرتوت ہے آپ کے، ہم اور آپ سارے ہی شامل ہیں. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب آئیے ہم قرآن اور حدیث کی طرف لوٹتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں نہ بٹو اور اختلافات میں نہ بٹو. اب جب ہم اس میں ہیلے بہانے یہ ساری چیز تلاش کرنے لگتے نا تو ایک انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہو کہ ایک رسی ہے، اس رسی میں بہت سارے ایسے روئے نکلے ہوئے ہوتے. رسی ہوتی ہے کپڑے کی رسی، پکڑ لو آپ، اس میں سے ایسے روئے نکلے ہوتے. تو اس روئے کو پکڑنا بھی ایکچوئل میں رسی کو پکڑنا ہے. یہ ایک ہیلا بہانہ فرقہ واریت میں بٹنے کا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ اللہ کی رسی کیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں، یہ روایت معطا امام مالک کے اندر بغیر سند کے ساتھ ہے اور مستدرک علی الصحیحین میں سند کے ساتھ موجود ہے کہ ترکت فیکم امرین،